خود کو بچا لے دوزخ سے تو اے غافل انسان. اگر کہیں غفلت کی نیند سو رہے ہیں تو بیدار ہو جائیے، اس لیے کہ یہ غفلت ہمیں خدا نہ خواستہ کہیں بہت قریب نہ کر دے جہنم سے اور کہیں دور نہ کر دے بہشت سے. اور آپ کی جنت آپ کے والدین کے ان تمام افعال و اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جہاں وہ خوش ہوں، مسکرائیں، تو پھر یقین جانیں کہ آپ کے لیے جنت ہی جنت ہے. تسلیم بھائی، آپ کی میں سماعت چاہوں گا اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان تشریف فرما ہے، آپ کو میں تعارف بھی کرواؤں گا. عبدالقادر سوریہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماجی اور تاجر برادری کے رہنما ہیں. تو ناظرین کرام، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ میری والدہ مجھے اکثر یہ کہتی ہیں کہ بیٹا جس دن میں نے تعریف کی نا تمہاری تو جان لینا، شہزاد بھائی جس دن میں نے تمہاری تعریف کی تو جان لینا میں تم سے ناراض ہوں. کیونکہ جو دکھی مائیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے بچوں کی تعریف کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارا بیٹا ہمارا بہت خیال رکھتا ہے. اور جو دکھی بیگمات ہوتی ہیں نا وہ اپنے شوہروں کی تعریف کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارا شوہر ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، اور جا کر اپنے میکے میں بھی اس کی وہ عزت بنا رہی ہوتی ہیں. تو دراصل ماں باپ جب تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو اس تعریف کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے، کہیں اس کے اندر دکھ تو نہیں شامل، کہیں ان کی کوئی طلب باقی تو نہیں رہ گئی. وہ تقاضا آپ سے کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو پھلتے پھولتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو آپ خود سے اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے، جیسے ابھی بتایا تسلیم بھائی نے کہ یہ آنکھ سے کرنے کی عبادت ہے، دیکھیے ان کو محبت سے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ ناراض ہو جائے تو پھر کیا صورت ہوتی ہے؟ پھر تو انسان کو بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، بلکہ ہم اور آپ تو عام سے لوگ ہیں. ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے جو نماز بھی حضور کے پیچھے ادا کرتے. مقام دیکھیے کتنا بڑا ہے، لیکن جب نزا کا وقت آیا تو روح نہیں نکل رہی. اللہ، عالم نزا میں روح نہیں نکل رہی. اللہ، صحابہ کرام نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. حضور تشریف لائے، دیکھا معاملہ اور پوچھا کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ کہا نہیں، والد تو نہیں، والدہ ہیں. کہ ان کو بلائیں. جب بلایا گیا پوچھا کیا تم اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں. یہ اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا تھا، میری بات کی کبھی اہمیت نہیں، میری بات کو کبھی اہمیت نہیں دیتا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو معاف کر. دیکھو کس حالت میں. اللہ، کہا میں معاف نہیں کروں گی. حکمت والے آقا، کریم آقا نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو اور اس کو جلا دیتے ہیں. تو وہ جب ماں نے یہ سنا تو اس کی مامتا جاگ اٹھی. کہا یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ کہا جب تم نہیں معاف کرو گی تو اس نے ویسے ہی جلنا ہے، اللہ، تو کیوں نہ اسے یہاں جلا دیا جائے. تو وہ ایک سمجھانے کے لیے ایک میسیج تھا، لیکن یہاں پر مامتا بھی دکھانے کے لیے. اور ماں کی وہ مامتا جاگ اٹھی، کہتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوئی. جیسے ہی ماں نے یہ جملہ کہا اس صحابی رسول کی جان جان آفرین کے سپرد. اللہ، اللہ. تو دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر والدین ناراض ہیں تو دنیا تو خراب ہوتی ہی ہوتی ہے، عاقبت بھی ایسی ہو جاتی ہے. اور تسلیم بھائی، ہم نے سرنامے میں ذکر کیا تھا کہ باپ کا اس طرح سے ذکر نہیں ہوتا عمومی طور پر، تو میں چاہوں گا اس پہ ضرور آپ روشن ڈالیں. یہ تو بہت ہی ایک بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. آپ جس گاڑی کے پیچھے دیکھیں وہاں یہ لکھا ہوگا کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے. اور بھائی ساری تمہاری ماں کی دعا ہے تو باپ کیا گالیاں دیتا ہے، بد دعا دیتا ہے؟ بلکہ باپ تو وہ ہستی ہے، حدیث میں ہے کہ اگر باپ راضی تو رب راضی. واہ 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 واہ. باپ ناراض تو اللہ ناراض. کیا بات. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. واہ واہ. ایک صحابی نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال میں تصرف کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے. اللہ. تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے. اور یہاں تک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے بارے میں ہوتی ہے. واہ 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 واہ. آج ہم دعا کرانے کہاں جا رہے ہیں؟ بالکل. فرمایا جب باپ کی دعا اولاد کے حق میں. اور 3 دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی شرازی صاحب جناب. ایک مسافر کی دعا، ایک بیمار کی دعا، اور ایک والدین کی دعا. واہ واہ. اولاد کے حق میں دعا کریں یا بد دعا کریں. کیا بات. اب اس میں خوبصورت نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے. جی. ہم
دیکھیں بچے بیمار ہو جائیں تو والدین جا رہے ہوتے ہیں کہیں دعا کرانے، ہاں جبکہ حکم یہ ہے کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کیا بات، آپ بیٹھے مصلی بچھائیں اور اولاد کے حق میں دعا کر دیں، واہ واہ، اور دوسری طرف اولاد کو حکم دیا گیا ہاں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو، تمہاری دعائیں قبول ہو، تو جاؤ والدین کو راضی کر لو، تمہاری ساری کیا دعائیں بات، قبول۔ کیا بات۔ لیکن تسلیم بھائی آج اس زمانے میں بچوں کو سمجھایا کیسے جائے، یہ ربط کیسے بتایا جائے کہ والدین کا کیا مقام ہے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ گھر میں بھی ایک پورا ماحول خوبصورت ہو جائے؟ اصل میں پیرنٹس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سنڈے کو، آج کل تو خیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ نہیں نکل پا رہے، ورنہ فیملیز نکلتی ہیں، سب کو ایک ساتھ لیا، پوری فیملی چلی گئی کہیں کھانے پہ، کہیں جی۔ لیکن اس میں اگر ایسا کر لیا جائے کہ پوری فیملی بھی ایک ساتھ جائے، لیکن کبھی کبھی آپ اکیلے ایک ایک بچے کو الگ لے کر جائیں۔ واہ، ہر بچہ آپ سے انفرادی توجہ چاہتا ہے، کیا بات، اس کو اکیلے بٹھائیں، اس سے بات کریں، اس کو آئس کریم کھلا رہے ہیں، اس کو لے جا، آپ غیر محسوس طریقے سے اس سے گفتگو کریں، واہ واہ، وہ آپ کو اپنے دل کی باتیں آپ سے شیئر کریں، کیا بات، اس سے آپ کا اور اس کے جو گیپ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے واہ گا۔ واہ، یعنی وہ جو جنریشن گیپ آ جاتا ہے جس کو ہم انگریزی میں عام طور پہ کہتے ہیں، اسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں اگر بچوں کی کچھ ذمہ داری ہے تو آج تسلیم بھائی نے ہماری اصلاح کی کہ والدین کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ اس گیپ کو کم کیا جائے اور درمیان میں یہ وقفہ نہ آئے۔ میں چاہوں گا کہ اب بات کریں ہم اپنے بھائی عبدالقادر سوریہ صاحب سے۔ آپ سماجی حوالے سے اور تاجر برادری کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آج کل؟ یہ جو شاپس بند ہیں، جی بالکل، عید بالکل قریب ہے، یہ تو وہ ٹائم تھا کہ جب تمام شاپس کھلی ہوئی ہوتی اور لوگ آ کر خریداری کر رہے ہوتے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات یہ بڑا جو ہے نا کیا نام ہے کرونا کا ہے، اور کرونا وائرس اس قدر جو ہے نا پوری دنیا میں پھیل چکا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا عوام الناس مطلب پریشان خوف کا عالم، خوف کا عالم۔ اچھا آپ بتائیں، آپ کے ساتھ، آپ کے بڑے کاروباری حضرات کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی تو جڑے ہوں گے جی بالکل، جو کام کرتے ہوں گے، ان کا بیچاروں کا کتنا مشکل بہت اس وقت ہے؟ وقت پریشان ہیں، ہمارے چھوٹے تاجر حضرات بہت پریشان ہیں، اس قدر پریشان ہیں بیچارے کہ پچھلے سال جو ہے نا کچھ ان کا جو ہے نا رمضان شریف کے مہینے میں کچھ تیاریاں ہوتی ہے، جو مال وغیرہ جن کو بھیجنا ہوتا ہے وہ پہلے رجب شعبان میں تیاریاں کرتے ہیں، اس کے بعد وہ رمضان کا سیزن جی۔ آتا ہے۔ اب یہاں جو ہے رجب میں ہی، شعبان میں ہی جو ہے نا لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، تو بیچارے چھوٹے اللہ تاجر اللہ۔ بہت اچھا بیچارے لیکن پریشان ایک ہو گئے۔ گزارش میں کروں گا، تسلیم بھائی نے گزشتہ سے پیوستہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر واقعتاً آپ کو آسانی پیدا کرنی ہے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں، تو جو لوگ آجر تھے، یعنی جن کے پاس لوگ ملازمت کرتے تھے، وہ خود سے ان کا خیال رکھیں۔ تو آپ کے ہاں تاجر برادری میں یہ روایت ہے کہ اب چونکہ حالات خراب ہے تو جو چھوٹے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مزدور طبقہ، تو آپ ان کا خیال رکھیں، ایسی جی صورت ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، ہماری تاجر برادری نے بہت اچھا اپنے سیلز مینوں کو اور اپنے ورکروں کو بہت، دکانیں بند ہونے کے باوجود بھی اپنی جیب سے سیلریاں دی ہیں، واہ واہ، باقاعدہ اس بات کا تو میں بھی شاہد ہوں، جی۔ ٹھیک ہے، اور تمام ورکرز کو جن کے گھروں میں راشن نہیں تھے ان کے گھروں میں راشن ڈلوا دیا ہے واہ واہ، ہماری ماشاء اللہ۔ تاجر برادری نے۔ اور ہماری تاجر برادری کی اس وقت بھی کوشش ہے کہ گورنمنٹ سے وہ مل کر کے کوئی ایسو بھی تیار کر کے اور بازاریں مارکیٹیں کھولے جائیں۔ کیا اچھی بات ہے کہ ایس او پی تیار ہونی چاہیے، اور عبدالقادر بھائی آپ کا بہت شکریہ، یہ آپ نے واضح کیا ہمیں ایس او پی تیار کرنی ہے تاکہ باقاعدہ دونوں طرف سے یہ کام سلسلہ جاری رہے۔ اچھا ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا خصوصی سیگمنٹ جو ہمیشہ ہر روز آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ ہے اپنا کراچی آپ سے ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں وہ کافی عرصے سے نوجوانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آج آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شکیل میمن۔ السلام علیکم شکیل بھائی۔ شکیل بھائی آپ سے میں جاننا یہ چاہوں گا کہ شکیل بھائی یہ نوجوانوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی کمیونٹی ہے کچھی میمن کمیونٹی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو؟ اچھا، یہ کچھی میمن کمیونٹی جو ہے اس میں آپ نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی ہوئی ہے، تو یہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں آپ کو 15 سال سے کام کر رہے ہیں اور آپ جنرل سیکرٹری بھی رہے، تو یہ کیا کرتی ہے نوجوانوں کے لیے؟ کیا صرف اپنی کمیونٹی کے لیے کرتی ہے؟ کیا ہے یہ؟ دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس پیارے سے سیگمنٹ میں مجھے موقع دیا، اور کچھی میمن برادری اور بالخصوص کچھی میمن برادری کے لیے جی میں کچھ بات کر سکوں۔ جی دیکھیے کچھی میمن اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہماری کراچی کی ایک ذیلی تنظیم ہے، کچھی میمن جماعت ہماری ہے، اس کی سرپرست کے اعلیٰ میں جو ہے وہ یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن بیسیکلی بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ سرکلس میں کام کری، یوتھ کے لیے کام کر رہی ہے
جیسے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو گیا, بکس کے حوالے سے ہو گیا. لیکن فی زمانہ ابھی جو پرابلم چل رہا ہے, جیسے کووڈ کا پرابلم چل رہا ہے, تو اس وقت بھی میری اس پوری ٹیم افطار ڈرائیو کے لیے نکلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کتنے نوجوان ہیں جو آپ کے ساتھ اس میں جڑے ہیں؟ انگنت نوجوان ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہماری جو فیملیز ہیں وہ لاکھوں میں فیملیز ہیں. اچھا. اور کووڈ کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ کچھی میمن جماعت جو ہماری اپنی جماعت ہے, میمن جماعتیں بہت کام کر رہی ہیں, نو ڈاؤٹ. کچھی میمن جماعت اپنی جگہ پر, لیکن کراچی کے اندر اگر میمن جماعت کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دینا تو یہ ویلفیئر آپ کا بالکل اینڈ ہو جائے گا. اتنا بڑا ویلفیئر ہو رہا ہے. کلیدی کردار جو ہے وہ یہ کمیونٹی ادا کری. اور کچھی میمن جماعت جو ہے وہ اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ پورے اولڈ ایریا کو کور کیا ہوا ہے. ہمارے 7 ایریاز ہیں اور اس میں بیسکس جو ایریاز ہیں وہ اولڈ ایریاز ہیں, کیونکہ آپ کی میجورٹی بھی شاید وہیں پر ہے. آپ کے اپنے نہیں, ہمارے پوش ایریاز بھی ہیں, ہمارے بہت سارے ایسے پوش ایریاز بھی ہیں. بادر آباد پہ ہے ہمارا, ڈیفینس میں ہے, ہمارے ہالز وغیرہ ہیں, مساجد ہیں ہماری, بہت ساری چیزیں. لیکن اس وقت جو اولڈ ایریا بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. اچھا, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, آپ زیرک بھی ہیں اور ہم نے تو آپ کے بہت سارے پروگرامز ایسے دیکھے ہیں جہاں پر آپ کچھی میمن کمیونٹی کے لیے اس کو ایک قومی دھارے میں لا کر نوجوانوں کو مواقع بھی دیتے ہیں, آپ تقریری مقابلے منعقد کرتے ہیں, آپ ایسے بہت سارے پروگرام کرتے ہیں اور میں خود شریک بھی ہوا ہوں. جی بالکل, دیکھا ہے, میں نے تو بہت کچھ اس میں آپ سے سیکھا ہے. نہیں, آپ سلامت رہے. بلکہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ایک موقع ایسا ہے, مجھے صرف 2 منٹ چاہیے ہوں گے اس میں, کہ ایک موقع ہے, ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بہت بڑی بگ شاٹس بیٹھے ہوئے تھے اور میٹنگ کر رہے تھے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی, میں نے کہا یہ میں بات کروں تو کس طرح کروں. اور اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن پہلے, ایک رات پہلے میری آپ سے بات ہو رہی تھی, تو جو آپ کا انداز گفتگو تھا میں نے اسی وقت ایکسکیوز می کر کے وہی انداز گفتگو جو ہے وہاں اپنایا, اور الحمدللہ آپ یقین جانیے کہ وہ بات کو جو ہے اس طرح میرا پرفیکشن دی گئی. اور اس وقت میں دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم صرف جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کچھی میمن پہ کام نہیں کر رہے, کووڈ کے اندر کمیونٹی کے علاوہ بھی کام کر رہے اس وقت راشن جو ہے, میں آپ کے اس چینل تخصیص ہو رہا ہے. جی ہاں بالکل, میں آپ کو بتاؤں, کچھی میمن کمیونٹی کا تو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں. یہ میرے ایک اور بھائی بھی آپ نے مہمان بلائے ہوئے ہیں, قادر بھائی. لیکن کچھی میمن کے جتنی فیملیز ہیں, میں جتنی کراچی کے اندر لاکھوں فیملیز ہیں, میں ان سے 10 بدستہ جو ہے گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ پریشان ہیں کسی بھی حوالے سے, ہمارے واٹس ایپ نمبر ہیں, ہمارے سارے ای میل ایڈریسز ہیں, ہمارے نمبرز ہیں, آپ ہمیں رابطہ کریں, ہم آپ کے گھر پہ خاموشی سے پہنچا دیں گے. واہ واہ, یعنی آپ نے تو یہ کمال کیا تسلیم بھائی کہ یہاں بیٹھ کر آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو دیکھ رہا ہے وہ رابطہ کر لے, کوئی مسئلہ نہیں. آج کا میں سیکشن بتا رہا ہوں کہ آج اولڈ ایریا کے اندر آپ ویجیٹیبل گیا ہے, میٹ گیا ہے, اور کل اور پرسوں ایک ایریا کے اندر جہاں ہم بلانگ کرتے ہیں وہاں ویجیٹیبل اور میٹ جائے گا. عید کے کپڑوں کی تیاریاں ہو چکی ہیں, 100 سے 150 خاندان وہاں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, اور اب جو ہے وہ 100-150 خاندان کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہزاروں لوگ ہو گئے. کیا بات. اچھا, میں جاننا یہ چاہوں گا آپ سے شکیل بھائی, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سوشل کام جو آپ کر رہے ہیں اور بھی لوگ کر رہے ہیں, جی, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں, اس وقت تو مسئلہ حل تو نہیں ہوگا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ بہت پریشان ہیں, ٹھیک ہے نا. جن کا رمضان کے اندر ایک لمیٹڈ, آؤٹ آف دا رمضان ایک لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے, رمضان کے اندر وہ بجٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. اب وہ بجٹ کو انکریز کرنا, اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک جگہ سے بھی راشن مل رہا ہے, دوسری جگہ, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 جگہ سے لیں. بڑی فیملیز ہیں, رمضان کے دن قریب ہیں, اور بھی دوسرے معاملات. اچھا, اب آپ ایک اور فیکٹر دیکھیے گا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ تو چلے گا لاک ڈاؤن. لاک ڈاؤن کے بعد ایک اور سیکشن آئے گا, جو جس ویلفیئر سوسائٹی کا میں اس وقت, پرائیویٹ ویلفیئر اسکول سوسائٹی کا میں چیف پیٹرن ہوں. میں نے وہاں تقریباً 50 اسکول میری اولڈ ایریا کے انڈر میں آتی ہیں. میں نے وہاں پہ ان سے گزارش یہ کی ہے کہ گورنمنٹ نے 20% آپ کو کہا تھا اسکولس کے اندر کہ آف کریں, اور پھر اس کے بعد ریورس کر دیا. آپ ولنگلی طور پر 50% آپ ویو کر دیں, یعنی والنٹرلی اپنی طرف سے. جی ہاں, اپنی طرف سے ویو کر لیں. اور امپلیمنٹ ہو گیا آپ کے کہے پر. دیکھیں, ہماری اپنی کمیونٹی جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں سی ایم اے کا, ہم نے وہاں پر ایک آپشن بنایا ہوا ہے, انشاءاللہ اس کو تو ہم امپلیمنٹ کروا دیں گے. اب ایک میٹنگ جاری ہے انشاءاللہ. اب ان کے پاس کچھ ایسے اسکول مالکان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو خود جو ہے ان کے حالات ایسے, تو ہم نے کہا کوئی اور طریقہ نکالتے ہیں, اس کے لیے کچھ اور طریقہ نکالتے ہیں. لیکن اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں پرسوں کی ایک فیملی کی بات بتا رہا ہوں کہ جب وہ میرے پاس آئی فیس کا کارڈ لینے کے لیے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ فیس آپ ہاف کر دیں یا کر دیں, تو میں نے کہا اب آپ آف ہو چکا ہے, اب آپ بعد میں آ جائیے گا. تو اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے. میں نے کہا خیر ہے, فیس آپ کی ہو جائے گی, کوئی مسئلہ. بولے میرے ہسبینڈ جو ہے وہ پورے 1.5 مہینے سے کام پہ نہیں گئے, اور میں بہت سارے پولیٹیکل لوگوں کو میں نے آئی ڈی کارڈز دیے ہیں, مجھے راشن ابھی تک پراپر نہیں پہنچا.
अल्लाह अल्लाह। आप यकीन करें, मैंने वहीं से उठा के ना पूछा, ना हमारी कम्युनिटी की थी, आउट वाह ऑफ वाह। द कम्युनिटी ये जो आपने बात की है शकील भाई, इस पे मैं आपको ज़रूर दाद दूंगा कि आपने बिला तखसीस एक दायरा अपना खोल दिया, और आज हम अपनी इस सेगमेंट में आपको डेडिकेट कर रहे हैं कि अपना कराची आपसे है। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। शहनाज सईदी भाई, आपकी जानिब से नात के 2 शेर होंगे, दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है जी। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए हमको दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए हमको दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए हमको दीदार अता करना। और अब दुआ के लिए दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। तस्लीम भाई, आखिरी लम्हे हैं, आपकी जानिब से दुआ। मदर डे 10 मई को लोग मनाते हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि हर रोज़ हमारा मदर डे हो और हर रोज़ हमारा फादर डे हो। यही हमारा दीन हमें सिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। मौला करीम या इलाहुल अमीन, ए मालिक मौला, आसानियाँ अता फरमा और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमा। औलाद को वालिदैन का अदब अता फरमा। वालिदैन को, जिनके वालिदैन हैं मौला, उनके वालिदैन को सलामत फरमा। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए मौला, उनकी बेहिसाब बख्शिश फरमा। या अल्लाह, अशरा रहमत खूब रहमत नाजिल फरमा। इस रहमत की बरकत से मौला आफात व बलैयात, ये सारी बलाएँ वबाएँ दूर फरमा। इलाहुल अमीन या अरहमर राहिमीन, हमारे शहर कराची, मुल्क पाकिस्तान और तमाम दुनिया की खैर फरमा। आलम इस्लाम की खैर फरमा। कुल उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। इलाहुल अमीन, ये तमाम वायरस को मौला ख़त्म फरमा। तेरे महबूब की उम्मत परेशान है मौला, करम फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या इंसान।
आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वात मुक़द्दसा पर। ख़त्मी मरतबत मैं राज अदब हुज़ूर पर नूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम, आपके शजर तैयबा महफूज खानवादे को भी हम सलाम पेश करते हैं। मैं इंतहाई अदब से ज़ानू अदब तय करता हूँ नुफूस कुदसिया के सामने जो अज़रू हदीस मिसल सितारा चमक रहे हैं और हमारे लिए मिशल राह है। मेरी मुराद है सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से। मैं सलाम पेश करता हूँ मजमा खलाइक उन तमाम शख्सियात के लिए जो साहिब रोज़ा या साहिब मज़ार की हैसियत से कुर्रस पर जा बजा फैज़ आम जारी किए हुए औलिया कराम हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा शिराज़ी और आप तक पहुँच रहे हैं अनवार रमज़ान K21 की स्क्रीन के ज़रिए से। आज नाज़रीन हमारा एक मौजू है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे और वो गुफ्तगू बहुत शानदार है, बहुत ही उम्दा है, इसलिए कि उस मौजू को अगर हम मौजू सुखन न बनाते तो शायद अपने होने का सही मानों में हक़ अदा न करते। हम वजूद में आए, रब ताला की हिकमत है, उसका अम्र है, लेकिन जो ज़रिया है वो हमारे वालिदैन हैं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जिस तरह बाकायदा ज़ोर देकर बहुत इस्तराहत के साथ वाज़े करता है कि इनके क्या हुकूक है और आपने किस तरह इनके सामने जो है वो अपना मिजाज रखना है, आज उस पर बात होगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम बसा औकात की कहते हैं माँ के पैरों तले जन्नत है, ये बहुत खूबसूरत बात है, ये मुकम्मल फ़लसफ़ा है, वाकई कुल है, लेकिन बाप भी कुछ इससे कम नहीं है। तो आज हम वालिदैन की बात करेंगे और शायद टेलीविज़न स्क्रीन पर चाहते हुए ना चाहते हुए ऐसा हुआ है कि माँ बाप के हुकूक पर बात करते हुए माँ पर ज़्यादा और बाप पे कुछ कम बात की गई है। तो आज हम माँ बाप दोनों पर बात करेंगे और याद रहे कि बाप लफ्ज़ माँ के मुकाबले में इस तरह भी नुदरत आमेज़ है कि माँ माएँ हो सकती हैं, बाप बापो नहीं हो सकता। तो उसके अंदर एक ऐसी नुदरत है कि वो तौहीद में ही रहता है। तो मैं चाहूँगा कि आज सबसे पहले मैं आपको अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से मुतारिफ़ करवाऊँ। हमारे साथ हमारे इंतहाई मुशफ़िक़ और हमारे बुज़ुर्ग इसलिए कि ये जो दाढ़ी में और बालों में सफ़ेदी आ जाती है, अगर ये बुज़ुर्गी की अलामत होती तो मैंने बहुत उम्र रसीदा लोगों को बचकाना हरकतें करते हुए देखा है, लेकिन ये बुज़ुर्गी अताए रब्बी होती है और ये अताए रब्बी इनके पास है, इसलिए हमने इनको गुरु कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, मुहक्किक हैं, ख़ुद मुक़र्रिर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहसीत नक़ीब आप बहुत सारी सना की महफ़िलों में इन्हें देख चुके हैं। मोहम्मद तस्लीम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं एक और नक़ीब। आज नक़ाबत का कोई ऐसा उन्वान बन गया है, मैं भी नक़ीब और मेरे सामने भी दो नक़ीब, और एक और नक़ीब जो हमारे साथ मौजूद हैं वो नातगो शायर भी हैं। उन्होंने अपने किसी और शोबे को तर्क करके इस शोबे से रुजू किया और फिर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे अपने आप को मट्टी कर दिया कि आज अज़मत का इस्तारा बन गए हैं। हमारे सामने मौजूद हैं अहमद शिराज़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सना की महफ़िल होगी और मीलाद की वो कैफ़ियत यहाँ बपा होगी। हम बहुज़ूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना का हदिया पेश करेंगे। हमारे साथ आज हाफ़िज़ा ऐमन सईद मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ हमारे बहुत ही प्यारे और शानदार दोस्त जो हमारे मरहूम भाई जुल्फ़िकार हुसैनी की खुशबू हम तक बारहा पहुँचाते हैं, शहजाद सईदी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तस्लीम भाई आपसे। अब बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी रहती है इस मामले में, मुझे तो ख़ास तौर पर, कि वालिदैन का जब ज़िक्र किया जाता है तो माँ के लिए ज़रा ज़्यादा बात की जाती है, बाप के लिए कम, लेकिन मजमूई तौर पर वालिदैन का मकाम क्या है? बहुत शुक्रिया आगा साहब। आप देखिए कि अगर हम दीन के रूह से देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि इबादत की बहुत सारी अक़साम हैं। जी। मिसाल के तौर पे हम कहें कि अल इबादतु बिल माल, कि माल के ज़रिए आप इबादत कर सकते हैं, अल्लाह की राह में आपने माल खर्च कर दिया। जी। एक इबादत है अल इबादतु बिल लिसान, ज़बानी इबादत, कि ज़बान के ज़रिए ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह और तहलील के ज़रिए आप इबादत करते हैं। एक इबादत है जिसे कहा जाता है अल इबादतु बिल जवारिह, बदनी इबादत। जी। किसी की हेल्प की, नमाज पढ़ी, नमाज बदनी। लेकिन एक इबादत ऐसी है आगा साहब जिसे कहा जाता है कि अल इबादतु बिन नज़र,
वाह आंखों वाह की वाह, इबादत, क्या बात है, यानी वो सिर्फ नज़र में ही मुज़मिर है कि देखा और इबादत है। निगाहों की इबादत। वाह वाह वाह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से देखा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। अल्लाह अल्लाह, इसमें हज भी अहम है और मकबूल होना भी अहम है। तो वाह वाह, आगे देखिए, अब सहाबा कराम तशरीफ़ फरमाएं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स 100 मरतबा रोज़ाना देखे, अल्लाह, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हाँ, अगर कोई 100 मरतबा मोहब्बत भरी निगाह से वालिदैन को देखता है, जी, तो उसे 100 मकबूल हज का सवाब मिलता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कीजिए इस पर। यानी इसका माना है कि वो जो एक अता है, अताए रब्बी है, वो कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़े हुई कि उसमें कोई जो है ना वो कमी वाक़या नहीं होगी। आपने जब जब निगाह की, मोहब्बत की, आपको वो अता होती रहेगी। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, अहमद शिराज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आप से बात करते हुए न जाने क्यों अब मेरे नोके ज़बान पे ये बात आ गई है। सईदी भाई आपके भी इल्म में होगा और शायद तस्लीम भाई आपके इल्म में ना हो। अहमद शिराज़ी को बहैसियत पिदर यानी बाप की हैसियत से कुछ रोज़ पहले एक सदमा उठाना पड़ा इनके जवां साल बेटे का। अल्लाह तो अब उस सदमे पर यकीनन हम आपके जो है वो गम में शरीक है। लेकिन ये जो कैसी कैफियत है कि जब कोई बाप बनता है या माँ बनती है तो उसे मालूम होता है कि हमारे वालिदैन हमसे किस तरह जुड़े हुए थे या उनको किस तरह की मोहब्बत थी, तभी मालूम होता है। तो अहमद शिराज़ी साहब, ये क्या सिलसिला है? आप जिस तरह ये इस माहौल की तरफ आ गए, नकाबत की तरफ आ गए, फिर शेर कहने लगे, ये क्या रुझान था आपका? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल की अता गहराइयों से आगा शिराज़ी भाई आपको और K21 की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में इतनी रूह परवर आला ट्रांसमिशन का एहतमाम किया। अल्लाह ताला इस ट्रांसमिशन को कबूल फ़रमाए, आप हज़रात की खिदमत को कबूल फ़रमाए। बात यह है कि मेरा शोबा नात ख़वानी का नहीं था। मैं पहले टीवी आर्टिस्ट या स्टेज ड्रामों के वालों के साथ, अक्सर अदाकारों के साथ रहा करता था और ज़्यादातर उनसे ही उनसियत थी। एक मरतबा किसी मकाम पर शादी की किसी तकरीब में महफिल नात का एहतमाम किया गया था और मैं उस वक्त कंधे पर मूवी कैमरा बनाकर उस तमाम की तकरीब को रिकॉर्ड कर रहा था। ऐसे में एक नात ख़वां नात पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाए और जिस वक्त उन्होंने नात पढ़ने का आगाज़ किया और थोड़ा वक्त गुज़रता गया तो मेरी कैफियत तब्दील होती गई। मैं इतना रोया हूँ अल्लाह, कि शायद ज़िंदगी में कभी इतना नहीं रोया। और वो नात ख़वां थे हाफिज़ मुस्तकीम। वाह, वाह, इस अंदाज में नात पढ़ रहे थे तो मैंने कहा, अहमद शिराज़ी आप किन कामों में लग गए यार, आप जो आए हो ना, आप इसलिए नहीं आए हो। वाह वाह, शिराज़ी भाई, उस दिन के बाद से मैंने कैमरा कांधों पर नहीं उठाया, बस उन नात ख़वानी के पीछे चलता रहा। जहाँ क्या जहाँ बात महफिलें है। होती थी वहाँ चला जाता था। यानी ये वो है कि वो मौका था एक कि जहाँ दिल का तार छेड़ना था और कैफियत बपा होनी थी। मैं नाज़रीन आपको ये बता दूँ कि ये वो कैफियत है कि जिससे बहुत सारे लोग गुज़रते हैं। मैं ख़ुद भी इस कैफियत से गुज़रा हूँ और ये वो कैफियत है कि मुझे किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि तुम ये जो बोला करते हो, ये जो तुम्हारा हाफिज़ा तुम्हारा साथ देता है, तो इसको तुम सरकार की मदद के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल में लाते, खिराज क्यों नहीं देते, वाह। जिनके तवस्सुल से तुम्हें ये सब वाह, कुछ वाह, मिला वाह। है। तो मैंने फिर इस तरह के प्रोग्राम्स में अपने आप को बिला मुआवजा पेश कर दिया। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर मैं वाज़ेह तौर पर बता दूं, बिला मुआवजा पेश कर दिया कि मैं ऐसी तकरीबात के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। उसका सबब ये है कि ये वो कैफियत है कि जिसके बाद आपको सरशारी मिल जाती है। तो मैं चाहूँगा कि इस सरशारी की कैफियत में सना के बोल आएँ बल्कि और हमारे साथ। मैं चाहूँगा इस पे एक जुमला जी, आप बिस्मिल्लाह। लेने हैं। असल में आपकी बिरादरी में भी कहीं ना कहीं है नकाबत में, तो वो हाँ, जुमला नहीं, तो आ ही जाता आप है। माशाल्लाह आप देखिए बात सुने, आप ये जो आप कह रहे हैं ना, आप ये इज से काम कर रहे हैं, इनकसारी से काम ले रहे हैं, हालांकि नकाबत के आप मिसले आफ्ताब हैं। जी, मैं तो मैं गलत तो नहीं कह रहा, सही थे। तिफले मकतब हूँ। गुजारिश ये थी कि जब इन्होंने कहा कि उस दिन के बाद से मैंने कैमरा नहीं उठाया,
تو میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے تو کیمرہ نہیں اٹھایا مگر آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ پھر کیمرہ اٹھا کر چل پڑے. کیا بات ہے, کیا اچھی بات. کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. ہاں, ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے, ایسا ہی ہے. اور نام لیوا ان کے جو ہوئے اونچے ان کے نام ہو گئے. واہ 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 واہ. ایمن, آپ کی جانب سے آواز بلند ہوگی اور ہم چاہیں گے ثنا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی اچھا ناظرین کرام, ثنا کی یہ جو سلسلہ ہے ہمارا, یہ دراصل ہمارے لیے خود باعث برکت ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارا اسٹوڈیو ہے یہ ایسا متبرک اور مقدس اور معتبر ہو جاتا ہے کہ پھر آج آپ دیکھ لیں, میں آج آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, بہت دس بستہ یہ بات کہہ رہا ہوں. ٹیلی ویژن چینلز پہ جہاں جہاں رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, دس بستہ کہہ رہا ہوں, کوئی برا نہ منائے, یہ وہ ٹرانسمیشن ہے جہاں پر ہمارے علماء کرام اور ہمارے ثنا خاں باقاعدہ اپنے پاپوش کو اپنے جسم سے جدا کر کے بیٹھتے ہیں, یعنی وہ احترام کا پورا ماحول ہوتا ہے. تو میں درخواست کروں گا کہ ثنا کے اس احترام کو قائم کریں. جی ایمن. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, میں نعت تیری پڑھنا آقا, میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال, اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. سرکار دی محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے, سرکار دی محفل وچ آقا جھولیاں وچھا بیٹھے. لج رکھ لے وے لج پالا, لج رکھ لے وے لج پالا, خالی نہ اٹھا دینا. لجپال نبی میرے دامن دی ہوا دینا. تسلیم بھائی, آپ سے جاننا چاہوں گا, آج ہمارا والدین کے حقوق کی موضوع پر گفتگو ہے. یہ والدین اگر واقعتاً راضی ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے, واہ اور اگر ناراض ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ واہ, بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے, اور اسے بہت ہی غور سے اگر سننے والے سن لیں کہ ایک تو راضی ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے. دیکھیے, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات وہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا, والدہ نے مجھ سے پانی مانگا. اللہ. تو میں نے دیکھا مشکیزے میں پانی نہیں ہے, کٹورے میں پانی نہیں ہے, مٹکے میں پانی نہیں ہے. تو میں مشکیزہ لے کے دریا پہ گیا, نہر پہ گیا, کنویں پہ پانی بھر کے جب واپس آیا کٹورے میں ڈالا اور والدہ کے پاس لے کر گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں کی آنکھ لگ گئی, سو چکی تھی, اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. سردیوں کی رات ایسی کہ وہ پانی جم کر برف مانند برف ہو گیا. اللہ اللہ. کھڑے ہوئے ہیں,
فرماتے ہیں والدہ کی آنکھ کھلی اور دیکھا اور پوچھا کب سے کھڑے ہو؟ کہا جب سے آپ نے پانی مانگا تھا لے کے کھڑا ہو۔ اللہ، وہ ماں کی مامتا اور وہ دعا۔ فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی کہ میں نے اسی وقت محسوس کیا کہ میرا قلب انوار الہی سے منور ہو گیا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی ایک لمحے میں ماں باپ راضی ہو جائیں تو جو برسوں کا سفر ہے اللہ، وہ لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، یعنی اتنا جید اور مثل ستارہ روشن نام اولیاء کرام میں، یہ کہہ رہے ہیں میری جو بنیاد ہے وہ یہ بنی ہے۔ کیا بات ہے والدین کے ساتھ۔ میں اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے۔ آپ سے میں احمد شیرازی جاننا چاہوں گا کہ آج کل جو نعت کی محافل منعقد ہو رہی ہیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے جو نعت کی محافل منعقد ہوتی تھی، تو ادب میں کوئی قرینے میں فرق آیا ہے؟ تقریباً آغا صاحب 20-25 سال پہلے محفل نعت میں جو ادب آداب دیکھنے میں نظر آتے تھے وہ اب کم اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ محفل مبارکہ مین روڈوں پر زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ اچھا، اس کا ہم نے زیادہ تجزیہ یوں بھی کیا، اگر وہ محفل کسی کمرے میں یا لاؤن میں کی جائے ادب اس میں ملوث خاطر رہتا ہے۔ اچھا، مین روڈ پر یہ ہوتا ہے چلتا ہوا آدمی رکتا ہے، دیکھتا ہے، چلا جاتا ہے، بیٹھتا ہے، چلا جاتا ہے، تو تقدس جو ہے وہ نہیں رہتا جو رہنا چاہیے۔ جی، اچھا، وہ کیفیات بھی جو بندے پر ہوتی اس ہیں۔ میں ویسے ثنا خانوں کی کتنی آپ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جو ثنا خاں ایک ادب کا مظاہرہ، ہمارے سینئرز کی بات کروں، مظفر واسی صاحب کی، اعظم چشتی صاحب کی، مطلب میں خورشید احمد صاحب کی، پتہ ہے کہ وہ کیا لوگ تھے کہ ان کا تو معاملہ ایسا تھا کہ وہ آتے تھے تو اپنے ساتھ کو روشنی کا حالہ لے کر آتے تھے، سبحان اللہ، یہ تو وہ کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے یا کیا اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ ابھی دور حاضر میں تو میں دیکھتا ہوں کہ نعت خواں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا درخشاں ستارہ، ایک سے ایک چمکتا ہوا ستارہ، جی، بلکہ ان کی خوشبو سمجھ اور بڑے کمال کے ثنا خاں آج کے دور میں ہمارے سامنے گلدستہ ہے یہ، ان کی خوشبو ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسی خوشیلان آوازیں اس وقت، وہ جو الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، جی، الحاج یوسف میمن، ذوالفقار حسینی بھائی، راشد اعظم، یہ تو لیجنڈ، بہت پیاری آوازیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، مگر اس وقت بھی اللہ کے حکم سے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے دور میں ہمارے پاس پھر لیجنڈز ہوں گے؟ بہت زیادہ، کیا خوبصورت بات ہے، آپ بہت نے زیادہ امید باندھ دی ہے ان تمام سننے والوں کی، دیکھنے والوں کی، کہ انشاءاللہ ہم ایسے ہی بڑے نام، اس لیے کہ قانون قدرت ہے، اللہ ہر زمانے میں پچھلے زمانوں سے بہتر پیدا کرتا ہے۔ تو میں چاہوں گا شہزاد سعیدی بھائی آپ کی جانب سے ایک محبت کا جو ہے وہ ہدیہ ضرور پہنچے، اور یہ بارگاہ رسالت مآب میں جب آپ ہدیہ پیش کرتے ہیں شہزاد سعیدی بھائی، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ذوالفقار بھائی کو دراصل یاد کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ ایک سے زیادہ ٹیلی ویژن چینل پہ مصروف بھی ہیں، اور آج ہم نے آپ کو خصوصی طور پہ اسی لیے بلایا کہ آپ ایسی ایک نعت پیش کریں بارگاہ رسالت مآب میں جو ذوالفقار حسینی بھائی کی یاد بھی تازہ ہو جائے، جو جس طرح ہم سینئرز کا ذکر کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ آج میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ
کے راستے میں ہے جان بجا تھانے والے کے راستے میں ہے جان بجا تھانے